مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود اسپیچز کو سبسکرائب کریں۔ مذہب نام ہے انسانیت کا، کیسے پیارے حکام ہے قرآن مجید کے یار، الحمد سے لے کے والناس تک دیکھو تو صحیح، کتنا زبردست قرآن ہے، کتنی زبردست کتاب ہے، کیا کیا چیزوں سے ہمیں روکتا ہے قرآن، کیا کیا چیزوں کو ہمیں کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس میں کہیں بھی جلوس نہیں ہے، کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ نبی کے نام پہ آپ یہ دن مناؤ۔ ہمیں 2 دن منانے ان کا بھی بتا دیا، کون سے 2 دن منانے ہم نے؟ بھائی عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، لوگ کہتے ہیں 14 اگست کیوں مناتے ہو؟ مذہب کا لیبل لگائے بغیر مناتے ہیں بھائی، اس کو سمجھ رہے ہیں نا، اس پہ مذہب کا لیبل نہیں لگاتے، جبکہ ربیع الاول کی عید اس پہ مذہب کا لیبل لگا ہوا ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، کسی کی پرمیشن کے بغیر اس کا لیبل کہیں اور لگا سکتے ہو آپ؟ کمپنیاں کیس کر دیتی ہیں آپ کے اوپر۔ آپ پانی کی بوتل بیچ رہے ہو اور بہت اعلیٰ پانی ہے، نیسلے سے بھی اچھا پانی ہے، لیکن آپ نے اس پہ نیسلے کا اسٹیکر لگا دیا، نیسلے والے بولیں گے بھائی ہمارا اسٹیکر ہٹاؤ، آپ کہیں گے ہمارا پانی کی کوالٹی آپ کے پانی سے بھی بہترین ہے، نیسلے والے بولیں گے بھائی آپ زمزم بھی بیچ رہے ہو، ہمارا اسٹیکر لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو آپ کچھ بھی کریں، مذہب کا لیبل نہ لگائیں اس کے اوپر، مذہب کا لیبل نہ لگائیں۔ مذہب الحمد سے لے کے والناس تک اللہ نے قرآن میں بیان کیا اور بتا دیا کیا کام کرنا ہے، کیا کام نہیں کرنا ہے۔ جو کرنے کے کام ہے وہ بھی بتا دیا، جو نہیں کرنے کے کام ہے وہ بہت آسان ہے، اور جائز انٹرٹینمنٹ بھی بتا دی ہے، جو حلال تفریح ہے وہ بھی بتا دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس پہ اکتفا کیوں نہیں کرتے بھائی؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، پیغمبر اپنی قوم کو کہا کرتے تھے تم اللہ کی تعظیم کیوں نہیں پہچانتے؟ اللہ جب تمہیں حکم دے رہا ہے یہ کرو تو کیوں نہیں کرتے؟ جب منع کر رہا ہے کہ یہ مت کرو تو کیوں نہیں منع ہوتے؟ آپ بتاؤ، جتنے پیغمبر دنیا میں آئے ہیں سب پیغمبروں نے اپنی قوموں کو کیا دعوت دی ہے؟ ان کے عقیدے خراب تھے تو ان کو بولا یہ عقیدہ درست کر لو، ان کے اعمال خراب تھے، کچھ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، ان کو بولا ناپ تول میں کمی مت کیا کرو، کچھ کیا کر جھوٹ بولتے تھے ان کو جھوٹ سے روکا، کچھ امانتوں میں خیانت کرتے تھے ان کو امانتوں میں خیانت سے روکا، کچھ لڑکوں سے بدفعلی کرتے تھے ان کو بدفعلی سے روکا، زنا سے روکا، ماں باپ کی نافرمانی سے روکا، رشتہ داری توڑنے سے روکا۔ تمام آسمانی کتابوں کی بیسک تعلیمات یہی ہیں، اور یہ آج ہماری سوسائٹی میں نظر نہیں آئیں گی۔ آپ پروگرام کر رہے ہیں، اس سے پڑوسیوں کو تکلیف ہو رہی ہے اس پروگرام سے، ادھر حدیث میں آ رہا ہے کہ جو پیٹ بھر کے کھائے اور پڑوسی بھوکا سوئے وہ مومن نہیں ہے، اور آپ نے اتنی تیز آواز سے کوئی پروگرام لگایا ہوا ہے کہ وہ سو نہیں سکتا ساتھ والا آپ کے، آپ اپنی آواز اس کو سنا رہے ہیں، اور جب آپ سے کہا جاتا ہے کہتے ہیں اچھی بات ہے بھائی سب کو سننی چاہیے، زبردستی سنانا کہاں سے اچھی بات۔ میں جب یہاں مسجد میں آیا تو میں نے کہا بھائی جمعے کی جو تقریر ہوگی نا وہ ہماری اس مائک پہ اسپیکر پہ نہیں ہوگی، باہر کا اسپیکر آف ہوگا۔ بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ اس بہانے بہت سے لوگ آپ کا بیان سن لیتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی جو نہیں سننا چاہتا وہ بھی تو سن لیتا ہے نا، کیوں زبردستی؟ میں نے کہا بھائی اسلام سے اس کی پرمیشن لے کر آؤ، کہ اسلام نے یہ کہا ہو کہ زبردستی اپنی بات لوگوں کے کان میں ٹھوسو، یہ کہاں ہے اسلام میں؟ پرمیشن لے آؤ تو ہم کر لیں گے، تھانے سے پرمیشن مل بھی جائے تو اتنی پرمیشن کافی نہیں ہے، پہلے پرمیشن کس سے ملنا ضروری ہے؟ اللہ سے۔ اچھا یہاں مذہبی لوگ ایک گڑبڑ یہ کرتے ہیں کہ جب آپ خود شریعت کے خلاف کام کر رہے ہو تو آپ پھر اس پہ مذہب کا لیبل لگاتے ہو کہ تمہیں حق سننے سے تکلیف ہوتی ہے، اذان کی آوازیں مائک پہ ہونی چاہیے، اسپیکر پہ ہونی چاہیے، لیکن اتنی تیز آواز کر دینا مائک کی کہ آپ کی مسجد کے قریب دوسری مسجد ہے، آپ کی اذان کی آواز آپ کے محلے کو بھی کراس کر کے دور دور تک جا رہی ہے۔ بھائی اس محلے کے لیے وہ والی مسجد کافی ہے، ان کی اذان کی آواز وہ سن لیتے ہیں، آپ کی اذان کی آواز ایک لمٹ ہونی چاہیے، جو آپ کے مسجد کے ارد گرد کے لوگ ہیں وہاں تک آواز پہنچ جائے، بس اتنا کافی ہے۔ کسی مسجد میں عمل ہوتا ہے اس پر؟ اتنے زور زور کے بھونپو لگاتے ہیں نا، کان پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔
لیکن جب آپ مؤذن کو یا مسجد کی انتظامیہ سے کہو بھائی یہ اسپیکر کو تھوڑا سلو کر لو, آواز پہنچ جاتی ہے. پہلے زمانے میں مؤذن ایسے چیخا کرتا تھا زور سے, اس کی آواز سے کان کے پردے نہیں پھٹتے تھے. اب تو ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے, آپ والیوم جتنا چاہے بڑھا دو, اتنا بڑھا دو کہ ایسا لگے کہ کسی نے دھماکہ کیا, ایٹمی بم, کوئی بم پھٹا ہے, بڑھا سکتے ہو آپ. تو مؤذن کیا کرتے ہیں, فل. کئی بار ہماری مسجد میں ایسا ہوا, پھر میں نے مؤذن کو سمجھایا, میں نے کہا والیوم آہستہ کرو بھائی. بچے ڈر کے اڑ جاتے تھے, اتنی ایک دم زور سے آواز. تو کیوں بھائی اتنی پاورفل آواز کیوں رکھی ہے؟ اب مذہبی لوگ اس میں گڑبڑ کیا کرتے ہیں, جب ان کو کہا جائے, محلے پڑوس والے آ کے بولیں تھوڑا سا والیوم کیا کریں, سلو کریں, کیونکہ دوسرا محلہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے تو ان کو ان کی مسجد کی آواز پہنچ جاتی ہے. آپ اپنے محلے تک رکھیں. تو پتہ ہے کیا جواب ہوگا, لو اذان کی آواز سے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے, اللہ کا نام سننے میں تمہیں تکلیف ہو رہی ہے, تم تو اسلام سے ہی خارج ہو, میں تو اور بڑھاؤں گا تاکہ تم جیسے شیطانوں کو تکلیف ہو. اور پھر حدیثیں بھی سناتے ہیں کہ شیطان جو ہے اذان کی آواز سن کے بھاگتا ہے نفرت سے, تو شیطان ہے, اذان کی آواز سن کے بھاگ رہا ہے. اب یہ آپ قرآن و سنت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو, یہ آپ کیا کر رہے ہو, قرآن و سنت کا غلط فائدہ. اسی طرح مؤذن بہت لمبی لمبی اذانیں بھی دیتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. اتنی لمبی اذان, اللہ, دیکھو کھینچنے کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے. لفظ اللہ پہ مد نہیں ہے, لفظ اللہ پہ مد. ہم نے مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں میں نے 7-8 سال اذان دی ہے. حضرت نے کہیں لفظ اللہ کو ایک الف سے زیادہ کھینچ لیا نا, جیسے اللہ اکبر, یہ تھا ہماری اذان کا طریقہ. پھر دوبارہ اللہ اکبر, بس. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر کسی دن میں نے یوں کھینچنی ہے نا اللہ اکبر, حضرت نیچے اترتے تھے. اللہ کیوں, کیا دلیل ہے اس کی؟ ہم کہتے تھے ساری دنیا میں ہو رہی ہے, ایسے ہی ہو رہی ہے. فرماتے تھے کہ کیا دلیل کیا ہے, دلیل سے بات کریں, مد تو نہیں ہے اس کے اوپر. ہم کہتے تھے بعض قاری کہتے ہیں یہ مد تعظیم ہے. کہا پھر اس کا اینڈنگ پوائنٹ کیا ہے اس تعظیم کا؟ کھینچتا ہی رہے سارا دن, سانس کے تجربے کرتے رہے یہاں بیٹھ کے. تو حضرت اس مد تعظیم کے قائل نہیں تھے. فرماتے مد وہی ہے جو قرآن سے ثابت ہے نا, جو حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ آ رہا ہے یا وقف آ رہا ہے تو وہاں مد کرنا جائز ہے, یہ تجوید کا قانون ہے. تو ذرا سی کھینچتے تھے نا, حضرت آ کے پوچھتے تھے کہ یہ کہاں سے نکالا, تمیز سے اذان دو بھائی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان میں اقامت میں فرق ہے, اذان ٹھہر ٹھہر کے ہوگی, اقامت جلدی جلدی ہوگی, بس یہ فرق ہے. تجوید کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے. پھر اشہد اللہ, لا پہ مد ہے کیونکہ آگے حمزہ آ رہا ہے, لا کو کھینچ سکتے ہیں آپ. اشہدو میں ہا کو نہیں کھینچ سکتے. اشہد اللہ الہ الا اللہ, بس. الا اللہ پہ بھی مد ہے, تو مد کو 3 سے لے کے 5 الف تک کھینچ سکتے ہیں آپ. اور لا الہ میں بھی لا کو بھی. لیکن مؤذن کیا کرتا ہے, اشہدو, ایک تو ہا کو کھینچے گا وہ. پھر ال کو کس قانون کے تحت آپ نے اتنا لمبا کھینچا ہے, یہ کیا ہے بھائی؟ لا الہ میں لا کو ایسا کھینچے گا کہ اپنی وہ پھیپھڑوں کی طاقت بیان کر رہا ہوتا ہے کہ میرے جو لنگس ہیں وہ ابھی جوان ہیں, وہ بوڑھے نہیں ہوئے. پھر الہ میں الہ پہ مد نہیں ہے, لیکن وہ الہ, اور لوگ بھی کہتے ہیں کیا سر لگائی ہے یار اس نے, الہ کھینچے جا رہا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اس کا اذان کتنے ڈیوریشن کتنا ہونا چاہیے بھائی اس کا. کہتے ہیں جتنی میری لنگس میں طاقت ہے اتنا ڈیوریشن ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے. اذان بھی عربی کے قواعد کے مطابق ہوگی, اس کی بھی ایک لمٹ ہے. یہ نہیں کہ مؤذن پہ چھوڑ دیں آپ مائک تیرے ہاتھ میں, اب تو اپنے لنگس کی پاور دکھا کتنی طاقت ہے تیرے اندر. ایسے تو بھائی وہ پھر احترام تھوڑی ہوگا اذان کا. خواتین ہمارے سروں پہ دوپٹہ لے لیتی ہیں اذان کے وقت, اچھی بات ہے. میں نے جم میں لوگوں کو دیکھا ایکسرسائز چھوڑ دیتے ہیں, یار اذان ہو رہی ہے, لیکن مؤذن ان کے اس ادب کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اور کھینچتا رہتا ہے, اتنا کھینچتا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں یار تو ادھر ہی نکل گئے ہمارے. کیوں لوگوں کو آزمائش میں ڈال رہے ہو بھائی؟
پھر جب کوئی اس پہ اعتراض کرتا ہے, میں نے کئی دفعہ اعتراض کیا کہ بھائی اتنی لمبی نہیں ہونی چاہیے اذان, تو لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, مولوی صاحب نے کہا اصل میں تم لوگوں کو اذانوں سے تکلیف ہے, اللہ کا نام تو جتنا سنا جائے اچھا ہے, اپنی مرضی سے جتنا کرو بھائی, زیادہ سے زیادہ کرو, لیکن اجتماعی چیزوں میں شریعت کا مزاج کیا ہے, مختصر, تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. جماعت سے نماز میں طول دینے کا حکم ہے یا اختصار کا حکم ہے؟ مختصر پڑھی جائے. صحیح حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص امامت کرے فلیخفف, نماز کیا کرائے, ہلکی. جب اپنی پڑھے تو پھر جتنی چاہے لمبی پڑھے نماز. کیوں؟ نبی نے فرمایا فیہم السقیم, کیونکہ مقتدیوں میں بیمار بھی ہوں گے, بوڑھے بھی ہوں گے. اسلام کا مزاج یہ کہ اجتماعی جب کام ہوگا تو پھر سب کو ساتھ لے کے چلا جائے گا, تو اس میں آسانی رکھی ہے. جمعے کی نماز 2 رکعتیں ہیں نا, پبلک زیادہ ہوتی ہے, ویسے ظہر میں 4 رکعتیں ہیں, بھائی پبلک زیادہ ہے تو 2 پڑھا کرو. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خطبہ بھی ہوتا ہے اس میں. حضرت معاذ ابن جبل تھے, انہوں نے عشاء کی نماز میں نا سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دی. اتنی لمبی نماز پڑھ, پہلی رکعت میں سورہ بقرہ. ایک صحابی پیچھے کھڑے کھڑے تھک جاتے تھے, ایک دن وہ نماز توڑ کے بیٹھ گئے. تو حضرت معاذ ابن جبل نے ان کو ڈانٹا, ان کو بولا کہ تم منافق ہو گئے ہو, منافق ہو گئے ہو, نماز سے تمہیں معاذ اللہ کوئی نفرت ہو گئی ہے اور نماز توڑ کے بیٹھ گئے, تم سے لمبی نماز نہیں پڑھی جا رہی. تو قرآن کیا کہتا ہے, منافقین نماز سستی سے پڑھتے ہیں, قرآن کے الفاظ ہیں. تو ان کا خیال یہ تھا یہ تو نماز میں ٹینشن محسوس کرنا یہ تو منافقین کا کام ہے. تو ان صحابی نے جا کے نبی کو شکایت لگائی, صحیح حدیث ہے یہ, کہ یا رسول اللہ میں اتنی لمبی نماز پڑھا رہے تھے, مجھ سے نہیں پڑھی گئی. تو آپ نے ان صحابی کو نہیں ڈانٹا اور ان کو یہ نہیں کہا تم واقعی منافق ہو. حضرت معاذ کو اتنا سخت آپ نے تنبیہ کی, افتان انت یا معاذ, اے معاذ تم لوگوں کو فتنوں میں آزمائش میں ڈال رہے ہو. اور ان کو امامت سے معزول کر دیا کچھ وقت کے لیے. کیوں بھائی, اجتماعی کام ہے, سب کو لے کے چلنا ہے اس میں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اگر میری خواہش تھی کہ عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھا جائے, 1/3 رات تک اس میں تاخیر کی جائے, لیکن امت پہ مشقت کا خوف ہے, اتنی دیر تک لوگوں کے لیے جاگنا مشکل, اس لیے جلدی پڑھنے کا حکم دیا. کیوں؟ اپنی طور پہ پڑھ لو بھائی, آپ اپنے طور پہ آپ پڑھ لیں.